بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا واللذان یأتیانها منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما واللاتی یأتین الفاحشۃ، اور وہ عورتیں جو آتی ہیں بے حیائی کے کاموں کی طرف یا بے حیائی کی طرف، من نسائکم تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا علیہن پس تم گواہ مانگو ان کے اوپر، اربعۃ منکم چار تم میں سے، فإن شہدوا پس اگر وہ گواہی دے دیں، فامسکوہن فی البیوت پس انہیں روکے رکھو گھروں میں، حتی یتوفاہن الموت یہاں تک کہ فوت کر دے انہیں موت، او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بنا دے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی راہ، واللذانی اور وہ دو مرد، یأتیانہا جو آئیں اس کی طرف یعنی کہ فواحش کی طرف یا بے حیائی کی طرف، منکم تم میں سے، فآذوہما پس تم ان دونوں کو اذیت دو، فإن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں، وأصلحا اور وہ اصلاح کر لیں، فأعرضوا عنہما پس تم اعراض کرو ان دونوں سے، ان اللہ کان توابا رحیما بے شک ہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔ تو اوپر جو آیت ہے اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے اوپر شک شبہ ہو کہ وہ بے حیائی میں ملوث ہے اور اس کے اوپر تم گواہ مانگو، اگر چار گواہ گواہی دے دیں کہ یہ عورت واقعی فاحشہ ہے یا گناہ کی مرتکب ہوئی ہے، تو پھر تم انہیں اپنے گھروں کے اندر روک رکھو۔ کب تک روکنا ہے؟ جب تک وہ مر نہ جائیں یا پھر ان کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ دوسری راہ نہ نکال دے، یعنی کہ کوئی دوسرا حکم نازل نہ ہو جائے، اس وقت تک تم نے انہیں روک کے رکھنا ہے اپنے گھروں کے اندر۔ اور جو دوسری آیت ہے اس میں بھی یہی حکم ہے زنا کا، کہ اگر کوئی لوگ آتے ہیں گناہ کی طرف تو انہیں اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیتے ہیں، اصلاح کر لیتے ہیں، تو پھر اعراض کرو ان سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ دوسری آیت، اس سے مراد بعض مفسرین مرد عورت کے زنا کو لیتے ہیں اور بعض مفسرین ہم جنس پرستی کو بھی لیتے ہیں۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں ہی مراد ہو سکتی ہیں۔ تو جو اوپر والی جو آیت ہے اس میں یہ جو حکم تھا یہ پہلے کا تھا۔ حضرت ابن عباس اور دوسرے جو مفسرین ہیں ان کے ہاں بھی یہی ہے کہ جب سورہ نور کی آیات نازل ہوئیں اس حوالے سے جو بہتان لگایا جاتا ہے عورتوں کے اوپر یا پھر گواہوں کی پوری جو تفصیل ہے، اس آیت میں اس صورت کے اندر جب یہ نازل ہوگی تو پھر یہ آیت منسوخ ہوگی۔ تو اس میں یہی فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں روک کے رکھو جب تک کہ اللہ تعالیٰ کوئی دوسری راہ نہ نکال دے۔ اب دوسری راہ کیا نکالی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیں تو انہیں رجم کیا جائے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کریں تو پہلے انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں، اس کے بعد انہیں رجم کر کے مار دیا جائے۔ اور بھی حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ پہلے 100 کوڑے لگائے جائیں پھر انہیں سنسار کر دیا جائے۔ لیکن جو جمہور علماء ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو پہلے 100 کوڑے مارنے کا حکم ہے یہ منسوخ ہو چکا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماعز اسلمی
جو صحابی تھے نبی علیہ السلام کے ان سے زنا سرزد ہوا تھا، تو وہاں پر جو ان کو حد لگائی نبی علیہ السلام نے وہ یہی تھی کہ انہیں صرف رجم کیا گیا، اس سے پہلے 100 کوڑے نہیں لگائے گئے۔ اور اسی طرح غامدیہ عورت تھی، اس کو بھی زنا کی حد لگی، جب نبی علیہ السلام نے لگوائی تو وہاں پر بھی پہلے 100 کوڑے نہیں لگائے گئے بلکہ ڈائریکٹ ہی انہیں سنسار کر دیا گیا۔ تو یہی موقف ہی زیادہ بہتر ہے کہ انہیں صرف سنسار ہی کیا جائے۔ 100 کوڑے جو ہیں وہ اس کے لیے ہیں جو شادی شدہ نہ ہو، جو شادی شدہ نہیں ہے وہ زنا کرتا ہے تو اس کے لیے 100 کوڑے ہیں، اور 1 سال کی جلا وطنی، 1 سال اس کو اپنے علاقے سے نکال دیا جائے گا اور اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ یہ کنوارے کی سزا ہے، اور یہ جو شادی شدہ کی حد تھی یہ پہلے بھی قرآن کے اندر موجود تھی آیات کی صورت میں، الشیخ والشیخ خاتون اذا زنیا فرجموہما، یہ آیت موجود تھی قرآن کے اندر، لیکن اس کی جو تلاوت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی ہے، یعنی کہ اب تلاوت کے اندر وہ آیت نہیں آتی، لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ وہ حکم کیا تھا کہ جب شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیں تو انہیں رجم کر دو، سنسار کر دو، تو یہ حکم باقی ہے، لیکن جو وہ آیت تھی اس کی تلاوت منسوخ ہو گئی ہے۔ وہ آیت کیا تھی کہ شیخہ اور شیخوخہ، یعنی کہ شادی شدہ مرد یا شادی شدہ عورت، یہ دونوں جب زنا کریں گے فرجموہما، تو ان دونوں کو رجم کر دو، تو یہ حکم آیت بھی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ میں قرآن کریم کے اندر بدلاؤ نہ کر دوں تو میں اس آیت کو ضرور قرآن میں لکھوا دیتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ آگے لوگ آئیں گے اور وہ کہیں گے کہ قرآن کے اندر اس رجم کی زنا کا تو ذکر ہی نہیں ہے، پھر وہ اس سزا کو جھٹلا دیں گے۔